ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے اندر. اس وقت جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم چیپٹر 4 ڈسکس کر رہے ہیں، اور چیپٹر 4 میں گراف الگورتھمس کا جو بیسکس کانسیپٹس ہیں، بیسکس آف گراف الگورتھمس، وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ نے الگورتھمس کا ایک بیسک کورس کیا ہوا ہے. ہم یہاں پہ بیسیکلی ایک سروے کرنا چاہیں گے، کچھ آپ کی کچھ نئی باتوں میں آپ کو شریک کرنا چاہیں گے کہ آپ کی کچھ آپ ایکسائٹ ہوں کچھ الگورتھمس کے بارے میں، کچھ ایسی چیزیں جو شاید آپ نے پہلے نظر انداز کر دیں، ان کے بارے میں ہم آپ کو نشاندہی کرانے کی کوشش کریں گے. یہ وہ الگورتھمس ہیں جن کو گراف تھیوری میں ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، پروفس میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سبجیکٹ میں آگے لے کے چلیں گے. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کا آج کا ایپیسوڈ شروع کروں، میں آپ کا تعارف کرا دوں. اشرف اقبال آپ جانتے ہیں مجھے، میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں، میرے ساتھ کومل سید ہیں. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کورس کے اندر گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے اس کورس کے اندر گراف تھیوری کے بارے میں، میتھمیٹکس کے بارے میں، الگورتھمس کے بارے میں پروووکیشن میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں. آپ کے ساتھ مل کے ہم کافی چیزیں ڈسکور کرتے ہیں، الگورتھمس بھی ڈیزائن کرتے ہیں، تھیورمس بھی پروف کرتے ہیں. یاسر ہماری ہیلپ کرتے ہیں تھنکنگ کے حوالے سے، جو چیلنجز آ سکتے ہیں لرننگ کے حوالے سے. کومل ہمیں سوال پوچھنے کے حوالے سے ہیلپ کرتی ہیں، جو سوالوں کے جواب دینے کے حوالے سے ہیلپ کرتی ہیں، اور ایک ٹپیکل لرنر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو اس سے پہلے کہ آج کا ہم لیکچر شروع کریں اور میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں اس کو ہمارے لاسٹ لیکچر کے ساتھ، ہم شارٹیسٹ پاتھ الگورتھمس کی بات کر رہے تھے. منیمم اسپیننگ ٹری ہم ختم کر چکے تھے. میں کومل سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج کی کوٹیشن پڑھ کے سنائیں، اور یاسر سے درخواست کروں گا کہ اس کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں لرننگ کے حوالے سے تو پلیز. کومل. You have all the reason in the world to realize your grandest dreams. Imagination plus innovation equals realization. یہ کوٹ ولیم پولارڈ کا ہے. میرے خیال میں یہ کوٹ جو ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ امیجنیشن کو پہ جب ہم ایکٹ کرتے ہیں، جب ہم انوویٹ کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس سے امیجنیشن جو ہے وہ اٹ بیکمز ریچر، مچ بیٹر دین اٹ از وداؤٹ دی ایکشن. تو جس طرح ہم کرتے رہے نا کہ خود ڈسکور کریں، خود سوچنے کی کوشش کریں، خود بنائیں الگوریدمس، خود پروف ڈسکور کریں. یہ امیجنیشن، پیور امیجنیشن سے ساتھ یہ بھی کرنا جو ہے دیٹس دا بیسٹ وے آف اچیونگ لرننگ. تو یاسر لاسٹ ٹائم ہم نے جس کورس سے شروع کیا تھا اس میں ویژولائزیشن پہ ہم نے بہت زور دیا تھا. تو آپ کے خیال میں امیجنیشن اور ویژولائزیشن میں کیا فرق ہے، کیا ایک جیسی بات ہے؟ امیجنیشن سے جب ہم ریئلائزیشن کی طرف جا رہے ہوں تو ویژولائزیشن از دی انٹرمیڈیٹ ویری امپورٹنٹ اسٹیپ. جی جی. اور اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جو آئیڈیاز ہم آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہم آپ کو امیجنیشن پہ جو ہم آپ کو پرووک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ویژولائزیشن ہم بے تحاشا لے کر آتے ہیں. اور جب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری سلائیڈز اور گرافس جن کے تھرو ہم، اگر یہ سارا کچھ نہ ہو، یہ ویژولائزیشن نہ ہو، تو میرے خیال میں یہ کورس بہت ہی ڈل قسم کا کورس بن جائے. تو ناظرین ہم آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم میں تھوڑا بہت اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا اور تھوڑا سا کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا جو ہم پہلے کر رہے تھے. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے ایک اسپیننگ ٹری کسی گراف کا نکالا جا سکتا ہے، کیا ہوتا ہے اسپیننگ ٹری، اس کو نکالنے کے طریقے بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے. کیا منیمم اسپیننگ ٹری ہوتا ہے کسی ویٹڈ گراف میں، اس کی بھی ہم نے بات کی تھی. شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کسی ایک ورٹیکس کے حوالے سے، کسی ایک ورٹیکس کے رسپیکٹ سے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمارا بکٹ الگوریتھم ہے وہ ایک طرح سے پلاسٹر آف پیرس کا کام دیتا ہے. یہ سارے جو مختلف پرابلمس ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے وہ ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک سپر آرڈینیٹ کانسیپٹ کے طور پہ. یہ ہم نے کانسیپٹ میپ بھی ڈسکس کیا تھا، دکھایا تھا، جس میں ہم نے شو کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ یہ الگوریتھمز منیمم اسپیننگ ٹری کے الگوریتھمز جو آپ کسی بھی کتاب میں سے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان کی جو ریفائن فارم ہے وہ آپ کو دکھانے سے پہلے، یا شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھمز کی جو ریفائن فارم آپ کو کتابوں میں ملتی ہے وہ دکھانے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی امیجنیشن کا سفر میں آپ کو ساتھ لے کے چلیں، کہ آہستہ آہستہ آپ اس الگوریتھم کو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں. ایک چھلانگ نہ ماریں اس الگوریتھم پر، اس لیے کہ اگر آپ کو بہت اونچی چھلانگ مارنی پڑے گی تو ہو سکتا ہے آپ وہاں تک نہ پہنچ سکیں. تو ہم آپ کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو ایک ایسے انٹرمیڈیٹ الگوریتھمس سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں
جہاں تک آپ ڈسکور کر سکتے ہیں، آپ خود سے سوچ سکتے ہیں، اور وہاں سے پھر آپ ریفائنڈ فارم کی طرف بھی جمپ لگا سکتے ہیں، انوویٹ کر سکتے ہیں، امیجنیشن استعمال کر کے اور اپنی ویژولائزیشن استعمال کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ بریڈفورڈ سرچ اسپیننگ ٹری کسی گراف میں ہمیں شارٹیسٹ پاتھ دے دیتا ہے۔ کن حالات میں وہ دیتا ہے شارٹیسٹ پاتھ بریڈفورڈ سرچ اسپیننگ ٹری؟ شارٹیسٹ پاتھ ہمیں ہر کیس میں صحیح رزلٹ نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی ورٹیکس کو پہلے دیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے ٹریول کرتا ہے۔ لیکن کن حالات میں وہ ہمیں شارٹیسٹ پاتھ دے دیتا ہے؟ جس کیس میں ہمارے پاس جو ایجز نکل رہی ہیں انیشل والی وہ سب سے کم ہو۔ نہیں، بریڈفورڈ سرچ ہمیں شارٹیسٹ پاتھ، مطلب یہ کہ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے گراف ہوں گے، کچھ ویٹس پہ آپ قدغن ڈال دیں کہ بریڈفورڈ سرچ، اور بریڈفورڈ سرچ کی ناظرین ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ایفیشینٹ الگوریتھم ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی ٹائم کمپلیکسٹی پی اسکوئر یا پی پلس کیو کے برابر ہے۔ تو اگر اس سے کچھ اسپیشل گرافس کے اندر یا اسپیشل پرابلمس کے اندر شارٹیسٹ پاتھ ہمیں مل جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ تو کن حالات میں یہ ہمیں شارٹیسٹ پاتھ دے سکتا ہے؟ ان ویٹڈ گرافس میں، ان ویٹڈ گراف، اگر ویٹڈ ہو گراف اور ہر ایج پر ایک جیسا ویٹ ہو، پھر بھی یہ ہمیں پھر بھی صحیح دے گا۔ پھر بھی۔ تو ناظرین، یہ یہاں سے ہم اسٹارٹ کر رہے تھے، یہاں پہ ہم نے ختم بھی کیا تھا، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں کہ بریڈفورڈ سرچ ہمیں ایک شارٹیسٹ پاتھ پرووائڈ کرتا ہے، پرووائڈڈ کہ اس میں ہمارے پاس ویٹس یونیفارم ہوں سارے۔ اگر ویٹس یونیفارم نہ ہوں تو پھر یہ ہمیں شارٹیسٹ پاتھ نہیں دیتا، اور اس کی کاؤنٹر ایگزامپل ہم نے ڈسکس کی تھی، میں دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہوں، جس میں بریڈفورڈ سرچ کو ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ بریڈفورڈ سرچ یہ کرتا ہے کہ 1 ایج پاتھ پہلے بتاتا ہے، پھر 2 ایج پاتھ بتاتا ہے، پھر 3 ایج پاتھ بتاتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک کاؤنٹر ایگزامپل تھی۔ پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر بریڈفورڈ سرچ ہمیں شارٹیسٹ پاتھ نہیں دیتا ان جنرل، یہاں ویٹس مختلف ہوں، نان یونیفارم ہوں، تو کیا منیمم اسپیننگ ٹری ہمیں شارٹیسٹ پاتھ دے گا؟ یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور چونکہ یہ ملتے جلتے پرابلمس ہیں تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر ان میں فرق کیا ہے اور ان میں سملیرٹی کیا ہے۔ تو یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ منیمم اسپیننگ ٹری بھی ہمیں شارٹیسٹ پاتھ نہیں دیتا، اور ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بریڈفورڈ سرچ بھی ہمیں شارٹیسٹ پاتھ نہیں دیتا اور منیمم اسپیننگ ٹری بھی ہمیں شارٹیسٹ پاتھ نہیں دیتا۔ اور یہ ایک کاؤنٹر ایگزامپل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ منیمم اسپیننگ ٹری ہمیں شارٹیسٹ پاتھ نہیں دیتا۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ آخر وہ جو ہم شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم آپ کے ساتھ مل کے ڈسکور کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں آخر کیا بات ہونی چاہیے، وہ کس طرح مختلف ہونا چاہیے بریڈفورڈ سرچ سے، اور وہ کس طرح مختلف ہونا چاہیے منیمم اسپیننگ ٹری سے، اس میں کیا چیز ایڈیشنل ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں شارٹیسٹ پاتھ پرووائڈ کرنا شروع کر دے ود رسپیکٹ ٹو آ گیون ورٹیکس۔ کومل، آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گی؟ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے، منیمم اسپیننگ ٹری کے منیمم اندر اسپیننگ ٹری اور شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم کے اندر؟ وہی ہم جاننا چاہ رہے ہیں نا کہ ان میں فرق کیا ہے۔ ناظرین، یہ آپ ذرا کوشش کیجئے گا دیکھنے کی کہ آخر منیمم اسپیننگ ٹری میں آپ کو ہم نے یہ تو دکھا دیا کہ منیمم اسپیننگ ٹری اور شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری ود رسپیکٹ ٹو اے گیون ورٹیکس ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں ایک جیسے نہیں ہوتے؟ اس وقت یہ آپ کے سامنے میں نے ایک گراف شو کیا ہوا ہے، اس میں ہم ورٹیکس اے سے شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ یاد کیجئے کہ منیمم اسپیننگ ٹری میں ہم یہ کرتے تھے کہ جو بکٹ میں ہم نے اے ورٹیکس کو ڈال دیا، اس میں سے جتنی ایجز باہر نکل رہی ہیں ان ایجز تھی، یہ منیمم اسپیننگ ٹری میں ہم یہ کرتے تھے۔ تو جو منیمم ایج تھی اس کو ہم پکڑ لیتے تھے، اور اس کے سرے پہ جو بکٹ کے باہر ورٹیکس تھا اس کو ہم اندر لے آتے تھے۔ لیکن شارٹیسٹ پاتھ اگر ہم نکالنا چاہ رہے ہیں ورٹیکس اے سے باقی سارے ورٹیسز کا، تو ہمیں اس سے تھوڑا سا ہٹنا پڑے گا۔ اب یا پھر یہ اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ناظرین، آپ سب مل کے، آپ ہمارے ساتھ مل کے، اور ناظرین بھی ڈسکور کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ دیکھیں اے سے جو ایجز باہر نکل رہی ہیں اس میں جو سب سے چھوٹی ایج ہے، سب سے کم ویٹ کی ایج ہے، وہ بی ورٹیکس کو جا رہی ہے۔ یہاں تک تو یہ شارٹیسٹ پاتھ اور منیمم اسپیننگ ٹری کا جو حساب کتاب ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے۔ تو بی ورٹیکس بکٹ کے اندر آگے آپ کو رائٹ ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں بی ورٹیکس سے جو ایجز نکل رہی ہیں، اے سے جو نکل رہی ہیں اور بی سے جو نکل رہی ہیں، ان دونوں کو آپ کو ایک ساتھ دیکھنا پڑے گا۔ اے ورٹیکس سے جو ایجز باہر نکل رہی ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اور بی ورٹیکس سے جو ایجز باہر نکل رہی ہیں ان سب کو دیکھنا پڑے گا۔ جو بی سے باہر نکل رہی ہیں وہ سی کو جا رہی ہے، ڈی کو جا رہی ہے، اور اس میں ایک ویٹ 2 کا بھی ہے۔
تو اگر منیمم اسپیننگ ٹری ہم نکال رہے ہوتے تو یہ جو 2 والی ایج تھی یہ منیمم ویٹ کی ایج تھی, ہم اس پہ چلے جاتے. لیکن اگر ہم شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے ہیں تو یاسر آپ کے خیال میں ہمیں کیا چینج کرنا پڑے گا یہاں پر؟ بیسکلی ہمیں اے کے اندر سے جو ایجز نکل رہی ہیں پہلے وہ سب, کیونکہ وہ ون ایج پاتھ اے سے ہی ہمیں بتا رہی ہے, لیکن جو بی سے نکل رہی ہیں ایجز اس میں ہم کیا کریں؟ ہمیں بی کا ڈسٹینس پتہ چل گیا, رائٹ, اور وہ چونکہ ہم نے بکٹ میں ڈال دیا ہے تو اس کا جو ڈسٹینس ہے وہ 2 ہے, رائٹ. اب ہمیں یہ پتا ہے کہ اے سے فاصلہ بی کا 2 کے قریب ہے, اور بی سے اب ہم آگے جا رہے ہیں, اور آگے جو جا رہے ہیں ان کا ڈسٹینس ہم اے سے منیمائز کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو ایجز بی سے باہر نکل رہی ہیں ان کے ویٹ میں پلس وہ ایڈ کر ان میں ہم بی کا ویٹ ایڈ کر کے پھر ہم کمپیریزنز کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایجز اے سے باہر نکل رہی ہیں ان کا ویٹ تو ہمیں جوں کا تو دیکھنا پڑے گا, لیکن جو ایجز بی سے باہر نکل رہی ہیں یا کسی اور ورٹیکس سے باہر نکل رہی ہیں جو بکٹ کے اندر ہے, اس میں ان ایجز کے ویٹس میں اس ورٹیکس کا ڈسٹینس ایڈ کرنا پڑے گا اور پھر کمپیریزن کرنا. تو ناظرین یہ وہ چینج ہے جو ہم کو منیمم اسپیننگ ٹری کے الگوریتھم میں کرنا پڑے گا تاکہ وہ شارٹیسٹ پاتھ کا اسپیننگ ٹری بن جائے. اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ شارٹیسٹ پاتھ کا اسپیننگ ٹری آگے چلتا ہے. اس کے بعد ورٹیکس ایف آ جاتا ہے بیچ میں. اگر منیمم اسپیننگ ٹری نکال رہے ہوتے تو ورٹیکس ایف نہ آتا بلکہ ورٹیکس سی اس میں آ جاتا. تو یہ ہمارا اب یہاں پہ میں آپ کو پہلے بھی ہم نے یہ سلائیڈ دکھائی تھی جس میں منیمم اسپیننگ ٹری گرو کر رہا ہے اور ساتھ ہی شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری گرو کر رہا ہے, اور ان دونوں کو ساتھ ساتھ دکھایا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پہلے 2 جو اسٹیپس ہیں ٹاپ کے ان میں تو کوئی فرق نہیں ہے, لیکن تیسرے اسٹیپ میں جا کے فرق پڑ جاتا ہے. اور جیسا کہ یاسر نے کہا کہ جو ایجز بکٹ سے باہر نکل رہی ہیں ان میں وہ ایجز جو اے سے باہر نکل رہی ہیں ان کے ویٹس میں ہم کچھ ایڈ نہیں کریں گے, لیکن جو ایجز کسی اور ورٹیکس سے باہر نکل رہی ہیں ان کے ویٹ میں ہم اس ورٹیکس کا ڈسٹینس جو ہم پہلے نکال چکے ہیں وہ ایڈ کر کے ہم کمپیریزن کریں گے. صرف اتنا سا ہمیں فرق کرنا پڑے گا. تو یہ بھی میں کہتا چلوں آپ سے, ہم نے یہ ڈسکس لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا اور یہ سوچنے والی بات ہے. اور کومل میں آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بیسیکلی ایک گریڈی الگوریتھم ہے, اس لیے کہ ہم یاسر آپ نے بھی اس کا ذکر کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ ہم لوکل کنڈیشنز دیکھ رہے ہیں, ہم اے سے یا جو ورٹیسز بکٹ کے اندر ہیں ان سب میں سے جو ایجز باہر نکل رہی ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان میں کچھ کریکشن بھی کر رہے ہیں وہ ڈسٹینسز ایڈ کر کے. لیکن اس کے صرف اس صورتحال میں مطلب جو بکٹ سے ایجز باہر ان کو صرف دیکھتے ہیں اور ان کی انفارمیشن کے حوالے سے اس لوکل کنڈیشن کے حوالے سے ہم منیمم والی سلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس ورٹیکس کا شارٹیسٹ پاتھ ہمیں مل گیا. ہم آگے کا نہیں دیکھتے, ہم دور تک نظر نہیں ڈالتے, ہم ایک بڑے لمیٹڈ سینیریو میں رہتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں, ایک گریڈی ٹیکنیک سے چلتے ہیں. تو گریڈی کے بارے میں آپ کومل کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ گریڈی ہر دفعہ ورک اس کیس میں تو کرے گی, لیکن جس کیس میں ہمارے پاس نیگیٹو ایج ویٹس ہیں اس کیس میں یہ ورک نہیں کرے گی. تو نہیں, آپ اس سے پہلے جو آپ کا کامنٹ تھا جو آپ نے پہلے ذکر مجھ سے بھی کیا تھا وہ یہ کہ گریڈی الگوریتھمز آر فاسٹ الگوریتھمز, جی, اس لیے کہ آپ کو سارا سینیریو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ لوکل کنڈیشن پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ گریڈی الگوریتھمز کچھ جگہ آپ کو آپٹیمل رزلٹ دے دیتے ہیں, گلوبلی آپٹیمل رزلٹ دے دیتے ہیں, لیکن سب جگہ گلوبلی آپٹیمل رزلٹ نہیں دیتے. یہاں پر ہماری خوش قسمتی ہے کہ شارٹیسٹ پاتھ نکالتے ہوئے, اور آپ نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ اگر پازیٹیو ایج ویٹس ہوں تو پھر یہ آپ کو صحیح رزلٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بیسیکلی کلاسیکل گریڈی الگوریتھم ہے جو ڈائیکسٹرا سے بہت ملتا جلتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ الگوریتھم ڈائیکسٹرا سے ملتا جلتا تو ہے, لیکن اگر آپ ڈائیکسٹرا کا الگوریتھم کسی کتاب سے کھول کے دیکھیں یا ویکیپیڈیا سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس کی ریفائن فارم ہوگا. یہ ایک بہت ہی اس کی کروڈ فارم کے برابر ہے. ہم آہستہ آہستہ اس کی طرف اپروچ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب یہ آپ کا بکٹ الگوریتھم ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس کو آپ تھوڑا بہت چینج کر کے آپ اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ منیمم اسپیننگ ٹری بکٹ الگوریتھم کو جب ہم نے چینج کیا, ماڈیفائی کیا, مولڈ کیا پلاسٹر آف پیرس کو, تو یہ منیمم اسپیننگ ٹری کا الگوریتھم بن گیا. کومل آپ کے خیال میں اس میں کیا چینج کرنا پڑے گا؟ اس کوڈ کی بات کر رہا ہوں, سوڈو کوڈ کی بات کر رہا ہوں, اس میں کیا چینج کرنا پڑے گا کہ ہمیں یہ شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری ہمیں دینا شروع کر دے ود رسپیکٹ ٹو اے گیون ورٹیکس. ہم ایک گیون ورٹیکس کے حوالے سے رسپیکٹ سے شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں باقی سارے گراف کے اندر.
اس کے اندر جو چینج کریں وہ تھرڈ اسٹیپ کے اندر کریں کہ جب ہم کوانٹٹی جو کنسیڈر کر رہے ہیں وہ ایج ویٹس نہیں ہے جس طرح کے پریویس کیس میں، بلکہ ہم وہ سارے ویٹس بھی ایڈ کریں ان کے اندر جو ایجز کو بلانگ کرتے ہیں، جو پریویس ورٹسز ہم نے ڈسکور کیے ہیں اس پاتھ کو لیڈ کرتے ہوئے جو اب ڈسکورڈ ورٹیکس تک پہنچا ہے. تو ناظرین ذرا یہ آپ سلائڈ پہ دیکھیں، آپ کو منیمم اسپیننگ ٹری نظر آ رہا ہے. اور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی کومل نے بھی بتانے کی کوشش کی اور ہم نے بھی پہلے ڈسکس کیا تھا، اس کی 2-3 لائنز میں ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارے پاس ایک ویٹڈ گراف ہے، پازیٹیو ایج ویٹس ہیں، اور پازیٹیو ایج ویٹس کیوں ہیں، ہم یہ ریسٹرکشن کیوں لگا رہے ہیں، یہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. فی الحال آپ ایزیوم کر لیں کہ ہمارے پاس ایک ویٹڈ گراف ہے، پازیٹیو ایج ویٹس ہیں، اور ایک خاص ورٹیکس سے ہم شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں باقی سارے ورٹیسز کے. تو یہ ہمارا پرابلم ہے. تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ان پٹ ہماری ہوگی ایک ویٹڈ گراف جی اور ایک اسپیشل ورٹیکس جس کے رسپیکٹ سے ہم شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں. آؤٹ پٹ ہمارا کیا ہوگا اس الگوریتھم کا، ہم ڈسٹنس ہر ایک ورٹیکس کا نکالنا چاہ رہے ہیں اور ساتھ ہی پاتھ بھی نکالنا چاہ رہے ہیں. تو پاتھ جو ہے وہ شارٹیسٹ اسپیننگ ٹری کے اندر، شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری کے اندر اسٹور ہو جائے گا، اور ڈسٹنس جو ہے وہ ڈسٹنس آف آئی ورٹیکس کا ورٹیکس اے کے حساب سے اسٹور ہو جائے گا جب یہ الگوریتھم چل کے ختم ہو جائے گا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ پہلی جو انسٹرکشن ہے اس میں ہم ورٹیکس اے کو بکٹ میں ڈال دیتے ہیں. ہم ورٹیکس اے کے حوالے سے ورٹیکس اے کے رسپیکٹ سے شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر اگر آپ منیمم اسپیننگ ٹری کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہاں پر ہم کسی بھی ورٹیکس سے شروع کر سکتے تھے، یہاں پر ہمیں اس ورٹیکس سے شروع کرنا پڑے گا جس ورٹیکس کا شارٹیسٹ پاتھ باقی تمام ورٹیکس سے ہم نکال لیں. ایک بڑا فرق یہ. دوسری بات یہ کہ ہم انیشلائز کر دیں گے ڈسٹنس 0 اس ورٹیکس کا، اس لیے کہ اس کا ڈسٹنس آپ اپنے آپ سے تو 0 ہی ہم ایزیوم کر سکتے ہیں، اور باقیوں کا ڈسٹنس ہم انفائنائٹ کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں اس کو اپڈیٹ کر سکیں. یہ فرق بھی پڑ گیا منیمم اسپیننگ ٹری کے حوالے سے. اب اس کے بعد while there are edges coming out of the bucket B، یہ بالکل وہی ہے جو منیمم اسپیننگ ٹری کا تھا. اور ہم کہتے ہیں کہ select the edge for which distance of u، کسی ایک ورٹیکس u کا جو کہ ابھی بکٹ سے باہر ہے، پلس WUV. ہم ایزیوم کر رہے ہیں u ورٹیکس جو ہے وہ u ورٹیکس، میں نے آپ سے غلط کہا، u ورٹیکس بکٹ کے اندر ہے اور v ورٹیکس بکٹ کے باہر ہے، اور ورٹیکس u کا ہمیں شارٹیسٹ پاتھ یا شارٹیسٹ ڈسٹنس پہلے سے معلوم ہو گیا. v کا اب ہم شارٹیسٹ ڈسٹنس نکالنا چاہ رہے ہیں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ والی ایج سلیکٹ کرتے ہیں جس کا ایجز کافی ساری بکٹ سے باہر نکل رہی ہیں. اس میں ہم یو سے بھی نکل رہی ہوں گی، ڈبلو سے بھی نکل رہی ہوں گی، اے سے بھی نکل رہی ہوں گی. اس میں ہم ڈسٹنس ایڈ کر دیتے ہیں اس ورٹیکس کا یو کا، اور اب ان ایجز کو کمپیئر کرتے ہیں. ناظرین یاد رکھیں کہ جو اے ورٹیکس سے ایجز باہر نکل رہی ہیں اس میں ڈسٹنس آف اے ایڈ ہوگا وچ از 0، لیکن جو کسی اور ورٹیکس سے باہر نکل رہی ہیں ان میں ایک فائنائٹ نمبر بھی ایڈ ہوگا. تو یہ نمبر ایڈ کرنے کے، جیسا کہ کومل نے بھی اشارہ کیا تھا، ان نمبرز کو ایڈ کرنے کے بعد پھر جو ایجز باہر نکل رہی ہیں ان کا کمپیریزن کیا جائے گا. ان میں سے جو سب سے کم ویٹ والی ایج ہوگی، یہ ایڈیشن کرنے کے بعد، یہ کریکشن کرنے کے بعد وہ ہم سلیکٹ کر لیں گے. اور سپوز کرتے ہیں کہ وی ورٹیکس سلیکٹ ہو گیا، یو وی ایج جو تھی اس میں ڈسٹینس آف یو پلس ڈبلو یو وی منیمم تھا. تو اب یہ ہوگا کہ ورٹیکس وی جو ہے وہ بکٹ میں آ جائے گا، اور ڈسٹینس وی بھی ہمیں پتہ چل جائے گا وہ کیا ہوگا. ڈسٹینس وی ول بی ڈسٹینس آف یو پلس یو وی، اور جو ایج یو وی تھی یہ شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری کا حصہ بن جائے گی. تو اس میں ہمیں ڈسٹینسز بھی پتہ چل جائیں گے کسی ورٹیکس کے، اور اس کا جو پاتھ ہے وہ بھی ہم آہستہ آہستہ بناتے جا رہے ہیں. تو ناظرین یہ دو چیزوں پہ آپ توجہ دیجیے گا کہ ہمارے پاس شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری بھی بنتا جا رہا ہے، دوسرے الفاظ میں پاتھ بھی کنسٹرکٹ ہوتا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں ڈسٹینسز بھی ملتے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارا شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری کا الگوریتھم ہے، جو ڈائیکسٹرا سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا سے کافی ملتا جلتا ہے. بکٹ الگوریتھم میں یہ چینجز ہم نے کی ہیں تو جا کے یہ شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری کا ایک کروڈ سا الگوریتھم بنا ہے. یا پھر آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر اسے ایڈجیسنسی میٹرکس کے اندر دیکھا جائے جو ہم نے چینج کیا اسٹیپ 3 میں، تو وہ وہاں پہ کس طرح ریپرزینٹ ہوگی؟ جی ہم اس پہ آتے ہیں ابھی، جب ہم اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کیلکولیشنز کریں گے تو پھر آپ یاد کروائیے گا. تو اس میں ایڈجیسنسی میٹرکس کے حوالے سے بھی ہم یہ ڈسکس کریں گے، اور ایڈجیسنسی لسٹ کے حوالے سے بھی یہ چیز ڈسکس کر لیں گے. تو یہ اچھا، اب ناظرین آپ یہ دیکھیے کہ اس میں
جو کچھ بھی ہم نے کیا اس میں ایک فرق منیمم اسپیننگ ٹری کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم جب اے ورٹیکس ہم نے بکٹ میں ڈالا، پہلا اسٹیپ کی بات کر رہے ہیں ہم وہاں سے شروع کر دیتے ہیں، بلکہ آپ نے جو ذکر کیا وہ اب یہیں پہ فوری طور پہ آ گیا کہ ورٹیکس اے جو تھا وہ ہم نے بکٹ میں ڈال دیا، اور ورٹیکس اے سے اب کچھ ایجز باہر نکل رہی ہیں۔ ناظرین وہ ایجز ہمیں نظر آ جائیں گی اگر ہم ورٹیکس اے کی ایڈجسٹنسی میٹرکس کی طرف دیکھیں تو جو رو اے ہوگی اس کے کورسپونڈنگ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اے سے ایج جا رہی ہے کے کی طرف جس کا کہ ویٹ 9 ہے، اے سے ایک ایج جا رہی ہے بی کی طرف جس کا ویٹ 2 ہے، اے سے ایک ایج ایف کی طرف جا رہی ہے جس کا ویٹ 3 ہے، اور یہ ایڈجسٹنسی میٹرک میں جو رو اے ہے اس میں یہ ساری انفارمیشن موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کریکشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، یہ تو ساری اے سے نکل رہی ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ فائنڈ دا ایج ود منیمم ویٹ، اور ڈسٹینس 0 اس میں ایڈ ہو رہا ہے تو یہی ویٹس آ جائیں گے بیچ میں، تو سب سے چھوٹی ایج جو ہے وہ بی کو جا رہی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں اب ہم کچھ کلیم کر رہے ہیں ناظرین، اور یہ کلیم جو ہے یہ ذرا آپ تھوڑا سوچنے کی کوشش کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، انڈکشن کے ذریعے اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے، لیکن یہ اس کا بیسک سٹیپ ہے جو آپ جب آپ خود سے بنائیں گے ایک انڈکٹیو پروف تو اس میں یہ آپ کو اس پہ کافی توجہ دینی پڑے گی، اس کو سمجھنے، اگر یہ نہیں سمجھ سکیں گے تو آپ آگے نہیں چل سکتے۔ ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اے سے جو ایجز باہر نکل رہی ہیں ان میں سے سب سے چھوٹی ایج کو دیکھو، یہاں پر وہ بی ورٹیکس کے ساتھ جا کے مل رہی ہے۔ اب ہمارا کلیم یہ ہے کہ بی ورٹیکس کا ہم نے شارٹیسٹ پاتھ نکال لیا، بی ورٹیکس بکٹ کے اندر آ جائے گا، اور ہم یہ کلیم کریں گے کہ اے سے بی کا جو ایج تھا اس کو ہم نے شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری میں ڈال دیا، اور جو ڈسٹینس آف بی تھا اس کو ہم نے 2 کر دیا، اور یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ شارٹیسٹ پاتھ ہمیں مل گیا ہے، اب ہم اس میں کوئی چینج نہیں کریں گے، ہمیں یہ فائنل آنسر مل چکا ہے، اس میں اب کسی چینج کی گنجائش یا ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ کومل آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کلیم ہمارا ہے یہ اگرچہ بڑی سمپل سی بات لگ رہی ہے، لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے، ناظرین آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے، کومل ابھی جواب دیتی ہیں لیکن آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کلیم کن حالات میں صحیح ہوگا اور کن حالات میں ہو سکتا ہے یہ غلط ثابت ہو جائے، تو وہ اگر آپ سوچنے کی کوشش کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا ریلیونٹ ہے، اور جب آگے چلیں گے ہم جب ایک ورٹیکس اور بکٹ میں آ جائے گا اس وقت ہم پھر دوبارہ سے یہ کلیم کریں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی، اس سے پہلے کہ کومل جواب دیں، اس سے پہلے ایک اور بات بھی میں کرنا چاہوں کہ یہ جو پہلا اسٹیپ ہے اس میں اگر ہم بریتھ فرسٹ سرچ کر رہے ہوتے تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بریتھ فرسٹ سرچ میں ہم یہ کہتے کہ اے ورٹیکس کے ساتھ جو ورٹیسز ایڈجسٹنٹ ہیں وہ ان سب کے شارٹیسٹ پاتھ ہم نے نکال لیے، یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ورٹیسز ایڈجسٹنٹ ہیں اے کے ساتھ ان میں سے جو ورٹیکس منیمم ایج کے ساتھ اس کا ہم نے شارٹیسٹ پاتھ نکالا ہے۔ تو ناظرین یہ بھی دیکھیے کہ بریتھ فرسٹ سرچ میں اور اس میں کیسے فرق پڑ رہا ہے آپس میں، وہاں پہ ہم تینوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں، یہاں پہ ہم صرف ایک کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں۔ لیکن میں اسی سوال پہ واپس آتا ہوں کومل، جو کومل سے ہم نے ابھی پوچھا تھا کہ یہ جو ہمارا کلیم ہے کہ ہم نے شارٹیسٹ پاتھ بی کا نکال لیا ہے اور اب ہم اس کو دوبارہ ہمیں ریوائز کرنے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئے گی، یہ کن صورتحال میں صحیح ہوگا کلیم اور کن صورتحال میں یہ کلیم غلط بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ان صورتحال میں ٹرو ہوگا جن کیسز میں ہمارے پاس صرف ایک ہی پاتھ اے سے بی تک ایگزسٹ کر رہا ہے اور وہ ڈائریکٹ پاتھ ہے۔ جس کیسز میں ہمیں کسی انٹرمیڈیٹ ورٹیکس پہ جا کے پھر بی تک ایک اور چھوٹا پاتھ مل سکتا ہے تو اس کیس میں یہ کلیم فالس ہوگا۔ ہاں، تو لیکن اس وقت آپ دیکھیں اے سے ہم ایف پہ جا سکتے ہیں، ایف سے ڈی پہ جا سکتے ہیں، ڈی سے بی پہ بھی آ سکتے ہیں، آلٹرنیٹ پاتھس اویلیبل ہیں۔ جی، ہم نے جو اسمالسٹ ایج تھی جو اے سے باہر نکل رہی تھی اس کو پکڑا اور یہ کلیم کیا کہ ہمیں بی کا شارٹیسٹ پاتھ مل گیا ہے۔ آئی تھنک یہ کلیم انکریکٹ ہوگا اگر کوئی نیگیٹو ایج ویٹس ہوں۔ جی، تو اگر نیگیٹو ایج ویٹس ہوں گے تو پھر یہ کلیم غلط ہو جائے گا، اور یہ میں آپ کو ناظرین دکھانا چاہ رہا ہوں، اوپر کے جو 2 گرافس ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس پازیٹیو ایج ویٹس ہیں، اور ہم اے سے ہم پہلا اسٹیپ کر رہے ہیں کہ اے سے ہم نے دیکھا کہ جو سب سے چھوٹی ایج تھی وہ 2 کی تھی، وہ ہم نے سلیکٹ کر لی۔ اب کومل آپ ذرا خود سے اپنے لاجک کو دیکھیے کہ اب اگر ہم کسی اور راستے سے بی پہ اگر جاتے ہیں تو وہ راستہ ہر صورت میں 2 سے زیادہ ہوگا، جی، اس لیے کہ ہم نے پہلے ہی سب سے منیمم ایج سلیکٹ کی تھی نا، تو اس کسی اور ایج سے جب آپ جائیں گے تو وہ 2 سے بڑی ہوگی یا وہ 2 کے برابر ہوگی، تو اس میں جب کچھ اور ایڈ ہوگا تو وہ اس سے یا اس کے برابر ہو جائے گا۔ جو
نیچے کی ڈائیگرام سے ناظرین اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس ایک ایج -10 کا بھی ہے. اب اگر آپ اے سے بی اور اے سے ایف اور اے سے کے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو ان میں سے تو 2 آپ کو سب سے چھوٹا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ پرانے الگوریتھم پہ چل رہے ہیں آنکھیں بند کر کے اپلائی کر رہے ہیں اگرچہ نیگیٹو ایج ویٹس بھی ہیں تو آپ غلط بات یہ کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ بی کا شارٹیسٹ پاتھ نکل آیا اور اس کی ویلیو 2 ہے. جبکہ اگر ہم اے سے کے پہ چلے جائیں اور اس کے بعد کے سے سی پہ چلے جائیں اور پھر سی سے بی پہ چلے جائیں تو +9 -10 اور +2 مل کے +1 ہو جاتا ہے. تو ہمیں مزید شارٹیسٹ پاتھ مل سکتا ہے. تو یہ دیکھیے آپ کہ ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر نیگیٹو ایج ویٹس ہوئے تو یہ ہمارا الگوریتھم فیل ہو جائے گا. اور یہ جیسا کہ کومل نے شروع میں کہا تھا کہ گریڈی الگوریتھم ہے, یہ نہیں سوچتا کہ آگے جا کے کیا ہوگا. تو اس کا جو دائرہ کار ہے وہ صحیح جواب اسی وقت پرووائڈ کرے گا جب آپ کے پاس پازیٹیو ایج ویٹس ہوں گے. نیگیٹو ایج ویٹس میں یہ کام نہیں کرے گا. نیگیٹو ایج ویٹس میں اگر ہم نکالنا چاہیں شارٹیسٹ پاتھ تو اس کے لیے ہمیں ایک اور الگوریتھم ڈیزائن کرنا پڑے گا اور وہ ہم بعد میں ڈیزائن کریں گے. پہلے ہم اس کی لمیٹیشنز ڈسکس کر لیں جو کہ ڈائیکسٹرا سے ملتا جلتا الگوریتھم ہے جس کی ہم بات چیت کر رہے ہیں. تو ناظرین اب آپ اس کا خیال رکھیے گا کہ پازیٹیو ایج ویٹس ہونے چاہیے, پھر ہمارا یہ کلیم صحیح ثابت ہوگا اور انڈکٹیولی اس کلیم کو آپ ثابت کر سکتے ہیں اور یہ اگر آپ پروف بنانے کی کوشش کریں وہ بھی بڑا مزیدار ہوگا. اب ہم ٹائم کمپلیکسٹی پہ آتے ہیں ناظرین. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ورٹیکس بکٹ کے اندر ہے اور اس میں سے ہو سکتا ہے P-1 ایجز یا پروپورشنل ٹو P ایجز باہر نکل رہی ہوں اور ان ساری ایجز میں سے شارٹیسٹ پاتھ ہمیں شارٹیسٹ والی ایج نکالنی پڑے گی. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہو سکتا ہے کہ 2 ایجز آ جائیں, 2 ورٹیسز آ جائیں بکٹ کے اندر اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ P/2 ورٹیسز اندر آ جائیں. تو اگر P/2 ورٹیسز اندر آ گئے تو اس کا مطلب جو ایجز باہر نکل رہی ہوں گی ان کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے. آپ کو کتنے ایڈجسنسی میٹرکس کا اگر بات کر رہے ہیں تو آپ کو کتنے سیلز دیکھنے پڑیں گے یہ چیک کرنے کے لیے کہ کون سی والی. یہ ناظرین آپ دیکھیے کمپلیکسٹی آف شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم کی ہم بات کریں. نمبر آف ایجز کمنگ آؤٹ آف دا بکٹ, ان کی تعداد اگر ہم ایڈجسنسی لسٹ کی بات کریں تو آپ کو کیو آپریشنز کرنے پڑیں گے اس لیے کہ پروپورشنل ٹو کیو ایجز باہر نکل رہی ہوں گی. اگر آپ ایڈجسنسی میٹرکس کی بات کریں تو آپ کو P² باکسز کو دیکھنا پڑے گا اور یہ ایک سٹیپ ہوگا آپ کا صرف. یاسر اس پہ آپ ذرا توجہ دیں کہ ایک سٹیپ جو ہوگا نا جس میں آپ کہتے ہیں کہ منیمم سلیکٹ کرو اس میں ہی P² آپ کو سٹیپس کرنے پڑیں گے اس لیے کہ ہو سکتا ہے P² ایجز باہر نکل رہی ہوں یا P² باکسز آپ کو کنسیڈر کرنے پڑ جائیں یا کیو باکسز یا کیو ایڈجسنسی لسٹ میں آپ کو کیو آپریشنز کرنے پڑ جائیں شارٹ. اور یہ سارا کچھ آپ کو P دفعہ کرنا پڑے گا اس لیے کہ ہر دفعہ ایک ورٹیکس بکٹ کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ P² آپریشنز P دفعہ اگر آپ کریں ایڈجسنسی میٹرکس کے حوالے سے تو ٹائم کمپلیکسٹی P³ ہو جاتی ہے. اگر آپ ایڈجسنسی لسٹ کی بات کریں تو آپ کی ٹائم کمپلیکسٹی P×Q ہو جاتی ہے. اور یہ وہی کمپلیکسٹی ہے جو منیمم سپیننگ ٹری کے حوالے سے ہم نے دیکھی تھی. تو ناظرین اب آپ کے سامنے ٹائم کمپلیکسٹی بھی آ گئی, آپ کو یہ لمیٹیشن بھی معلوم ہو گئی کہ جو ہمارا ڈائیکسٹرا سے ملتا جلتا شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھم ہے, شارٹیسٹ پاتھ فائنڈنگ الگوریتھم ہے, وہ کس طریقے سے شارٹیسٹ پاتھ بھی نکالتا ہے, ڈسٹینسز بھی نکالتا ہے, لیکن اس کی ٹائم کمپلیکسٹی یا تو P³ ہے ایڈجسنسی میٹرکس کو استعمال کرتے ہوئے یا P×Q ہے ایڈجسنسی لسٹ کو استعمال کرتے ہوئے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس کمپلیکسٹی کو کم کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ ممکن کن صورتحال میں ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن بیسیکلی اس صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہمارا بیسک سٹیپ ہے الگوریتھم کا, یہ بڑا ضروری ہے ناظرین آپ کے لیے اس چیز پہ توجہ دینا. الگوریتھم کے اندر کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو میں دوبارہ یہ الگوریتھم دکھا رہا ہوں سلائڈ کے اوپر. اس میں آپ دیکھیں انیشلائزیشن سٹیپس بھی ہیں لیکن وہ بیسک چیز نہیں ہے. بیسک سٹیپ یہ ہے کہ لک ایٹ آل دی ایجز وچ آر کمنگ آؤٹ آف دا بکٹ اور اس میں سے منیمم تلاش کرو اور اس چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے رہو. تو توجہ آپ کو دینی چاہیے اگر آپ اس کی کمپلیکسٹی کم کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو انالائز کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی کمپلیکسٹی کو کم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس سٹیپ پر آپ توجہ دیں کہ جو نمبر آف ایجز باہر نکل رہی ہیں وہ جو P² والا بات ہے وہ ہمیں کھائی جا رہی ہے. اگر اس P² کو ہم کم کر دیں
देखें और किसी स्टेप को कम करने से कोई खास फायदा नहीं होगा. राइट. ये पी स्क्वायर वाला जो स्टेप है ना कि नंबर ऑफ एजेस कमिंग आउट आर पी स्क्वायर, उनमें से मिनिमम वाली हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है और ये ऑपरेशन हमें पी दफ़ा करना पड़ता है. ये चीज़ हमें तबाह कर रही है. तो अगर किसी तरीके से हम नंबर ऑफ एजेस जो बकेट में से बाहर निकल रही हैं उनको अगर हम पी स्क्वायर की जगह पी कर दें, जैसे आप सोच सकते हैं इसके बारे में कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है किस तरह प्रून की जाए कि नंबर ऑफ जो एजेस जो बाहर निकल रहे हैं जिनको हम एक वक्त में कंपेयर करते हैं, राइट. ये देखने के लिए कि अब नेक्स्ट वर्टेक्स कौन सा बकेट में आए, उसको किसी तरीके से हम कम करते हैं. नाज़रीन, आपके लिए भी ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पर बुनियादी मैंने चैलेंज आपको बता दिया. किसी तरीके से वो जो एजेस जिनका आप कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी एजेस हैं जो बकेट से बाहर निकल रही हैं, उनमें से मिनिमम वाली आप सिलेक्ट करके लेके आते हैं. ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री के हवाले से भी यही बात है और शॉर्टेस्ट पाथ स्पैनिंग ट्री के हवाले से भी यही बात आपको बेसिक स्टेप में यहाँ पर अगर कमी की गुंजाइश हो सके तो आपका एल्गोरिथम पी स्क्वायर से हो सकता है वो पी क्यूब से हो सकता है पी स्क्वायर हो जाए, और इसी तरह एडजेसेंसी लिस्ट में भी शायद थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट मिल जाए आपको. ये नाजरीन आप देखें, दिस इज़ एन इनोवेटिव आइडिया जो मैं चाह रहा था कि आप खुद से डिस्कवर करने की कोशिश करें, या आपको मैं चाहूँगा कि आप साथ चलें हमारे. मैं दोबारा से डिस्क्राइब करता हूँ. ये वही ग्राफ है जो हम पहले देख रहे थे या उससे मिलता जुलता एक ग्राफ है जिसमें हम वर्टेक्स ए को बकेट में डाल देते हैं. ठीक है, या से आप मुझे बताइएगा कि लर्निंग के हवाले से कोई मसला, इसमें कोई मुश्किल स्टेप तो नहीं है जो हमारे नाजरीन को परेशान करे. पहला तो हमने स्टेप पहले उसी तरह किया कि वर्टेक्स ए को हमने बकेट में डाल दिया. उसके बाद हमने ये किया कि वर्टेक्स ए, जैसे पहले हमने किया था कि वर्टेक्स ए से जो एजेस निकल रही थी उनको हमने देखा और उनमें से जो मिनिमम एज थी, पॉजिटिव एज वेट्स की हम बात कर रहे हैं, ये हमारी शुरू से एजम्पशन है कि सारे एज वेट्स पॉजिटिव हैं. और तो हमने देखा कि ए से जो एजेस बाहर निकल रही थी उनमें से जो मिनिमम एज थी वो सिलेक्ट कर ली. यहाँ भी हम बिल्कुल उसी तरह से चल रहे हैं. उसके बाद हमने ये किया कि, और ये भी साथ ही हमने ऐसे कहा कि बी का हमने कहा बी ए और बी के दरमियान जो एज थी वो मिनिमम वेट की एज थी. हमने कहा कि बी का शॉर्टेस्ट पाथ हमें मिल गया जिसका डिस्टेंस 2 है. अब हम एक थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं और वो चेंज ये है कि जो बी से एजेस बाहर निकल रही हैं, बी से आप नाजरीन देखें एक एज सी की तरफ जा रही है जो जिसकी वैल्यू 2 है, और एक एज डी की तरफ जा रही है जिसकी वैल्यू 3 है. अब हम ये करते हैं कि बी का डिस्टेंस 2 है, तो इसका मतलब बी का डिस्टेंस 2 हो गया. 2 में आप एक और 2 जमा करें तो वो सी का डिस्टेंस निकल आएगा. ठीक है, तो अगर हम पुराने तरीके से कर रहे होते तो ये जो एज बी और सी की थी इसमें 2 जमा हो जाता, तो 2 + 2 4 हो जाता. और जो बी से डी की तरफ एज जा रही है उसकी वैल्यू 3 थी, इसमें 2 ऐड हो जाता तो ये 5 हो जाता. अब हमने ये किया है कि हमने ए के साथ एक एक्स्ट्रा एज लगा दी है डी की. ए से हमने डायरेक्ट एक एज लगा दी, हम ग्राफ को चेंज कर रहे हैं. ए से हमने एक एज लगा दी डी के तरफ जिसकी वैल्यू हमने 5 कर दी. ऐसा लग रहा है जैसे एक हमने नई एज ऐड कर दी. ये नई एज नहीं डाली असल में हमने, ये इस चीज को शो कर रही है कि बी ए से डी तक जाने का एक रास्ता ये है कि ए से बी पे चले जाएं और फिर बी से डी की तरफ चले जाएं. तो ये जो एक नई एज डाली है हमने, ये मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ. ये वाली जो एज हमने डाली है ये इनफैक्ट शुरू में नहीं थी ग्राफ के अंदर. ये इस चीज़ की निशानदेही कर रही है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आप पहले ए से बी पे जाएं 2 और फिर बी से डी पे जाएं 3, 2 + 3 = 5. इसी तरह हमने एक और एज भी डाली है यहाँ पे और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. वो ये वाली एज है कि हम ए से पहले बी पे जाएं 2 और फिर बी से हम सी पे जाएं 2, 2 और 2 मिला के 4 हो जाता है. तो अब नाजरीन ये हमने जो बी से जाने के रास्ते हो सकते थे आगे उनको कैप्चर कर लिया है नई एजेस लगा के. हम ग्राफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. कोमल, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमने ग्राफ को तो चेंज कर दिया है, लेकिन इसकी रेमिफिकेशन क्या होंगी, इसका फ़ायदा क्या हुआ है हमें? तो नाजरीन हाँ, बेसिक सवाल तो यही है कि आप पहले ये समझने की कोशिश करें कि हमने किया है. अच्छा, अब आप देखिए कि बी वर्टेक्स हमने बकेट में डाला और बी वर्टिसेस से जो पाथ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो पाथ्स निकल रहे थे, जो एजेस जा रही थी, उनके हिसाब से हमने अब ए में एजेस डाल दी. तो नाज़रीन अब आप ये सोचने की कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम जब आप
اے ورٹیکس تو پہلے سے بکٹ میں تھا, بی بھی بکٹ میں پہنچ گیا, اس کا ڈسٹینس بھی ہمیں معلوم ہو گیا. اب تیسرا ورٹیکس ہم نکالنا چاہ رہے ہیں, ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, پن پوائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جس کا شارٹیسٹ پاتھ ہم کہیں گے کہ یہ ہم نے نکال لیا. تیسرا ورٹیکس نکالنے کے لیے آپ کو بکٹ میں سے جو ایجز باہر نکل رہی ہیں, کیا ان ساری ایجز کو دیکھنا پڑے گا, یا آپ کو صرف جو بکٹ میں سے اے ورٹیکس سے باہر نکل رہی ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا؟ اس چیز پہ کانسنٹریٹ کرنے کی بات ہے. یا پھر آپ کچھ جی, تو بیسکلی ہمیں اب اے ورٹیکس کے ساتھ جو ایجز نکل رہی ہیں ان کو سرچ کرنے سے ہمیں اگلے والا پاتھ بھی مل جائے جی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو ایجز باہر نکل رہی ہوں گی بکٹ سے, وہ اے کے ساتھ نتھی ہوئی ہوں گی, وہ اے کے ساتھ سے باہر نکل رہی ہوں گی, یا دوسرے الفاظ میں ان ورٹیسز کو ہم دیکھ رہے ہوں گے جو اے سے ایڈجسٹنٹ ہوں گے, اور وہ پی سے زیادہ نہیں ہو سکتے. تو وہ جو پی اسکوئر والا کام تھا نا, وہ اس کو ہم نے پی میں ریڈیوس کر دیا. تو یہ ناظرین دیکھیں, اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا یہ بات خود سے سوچ سکتے تھے یا نہیں سوچ سکتے تھے, یہ کہنا بڑا مشکل ہے. اور کس پرووکیشن, اگر میں آپ کو کیا چیز کس طرح سے پرووک کرتا کہ آپ یہ چیز سوچ سکتے تھے, لیکن کم از کم آپ اس کو اپریشیٹ تو کر سکیں نا, کہ یہ تھوڑا سا چینج کرنے سے ہم نے جو پی اسکوئر والا جو بیسک انجن تھا آپ کے الگوریتھم کا, جو پی اسکوئر میں چلتا تھا اور اس کو پی دفعہ آپ ریپیٹ کرتے تھے تو وہ پی کیوب کا الگوریتھم بن جاتا تھا, اس کو ہم نے اس انجن کو ہم نے پی میں کر دیا, اور یہ پی دفعہ جب ریپیٹ ہوگا تو یہ پی اسکوئر میں ہو جائے. تو اب آپ دیکھیے ناظرین, یہ میں نے آپ کو زیادہ بڑا سنیپ شاٹ دکھایا کہ کس طریقے سے جو ورٹیسز ہم بکٹ میں ڈالتے ہیں, اس ورٹیکس کے حوالے سے ہم نئی ایجز اے کے ساتھ ایڈ کرتے جا رہے ہیں, اور صرف ورٹیکس اے کے ساتھ ایڈ کرتے جا رہے ہیں. تو وہ دیکھیں اے کے ساتھ کافی سارے ورٹیسز جو پہلے کنیکٹڈ نہیں تھے وہ اب اے کے ساتھ ایڈ ہو رہے ہیں. وہ کیوں ایڈ ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب ان کا راستہ اے سے بن گیا ہے, ڈائریکٹ راستہ نہیں بنا, ایڈجسنسی تو نہیں بنی, لیکن وہ جو اور ورٹیسز بکٹ میں آئے ہیں ان کے تھرو بن گیا ہے. اور اس راستے کو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ ڈائریکٹ راستے پہ چلے جائیں, ڈائریکٹ ایج پہ چلے جائیں. تو اگرچہ اے کا راستہ ایک ایج کا تو نہیں بنا, لیکن کافی ساری ایجز کا بنا ہے, لیکن راستہ بن گیا ہے, اور اس راستے کو ہم ایک ایج سے شو کرتے ہیں. تو ہم گراف کو موڈیفائی کرتے جا رہے ہیں. تو اس میں کومل آپ کے خیال میں یہ آپ کو شارٹیسٹ پاتھ کا الگوریتھم نظر آ رہا ہے, جو پرانا والا شارٹیسٹ پاتھ کا الگوریتھم تھا. اس میں ہم کہہ رہے تھے کہ وائل دیر آر ایجز کمنگ آؤٹ آف دا بکٹ, یہ میں نے ریڈ کلر سے اس کو ایمفیسائز کیا ہوا ہے. اور بیسک اس سٹیپ کی وجہ سے یہ پی اسکوئر کا انجن چلتا تھا اور پی دفعہ چلتا تھا تو پی کیوب. اب چینج کیا کرنا پڑے گا اس کے اندر؟ ہمیں چینج یہ کرنا پڑے گا کہ ہم جتنی ایجز فارورڈ کا لوپ لگانا پڑے گا, اور جتنی ایجز نکل رہی ہیں ان کے لیے ہمیں اپڈیٹ کرنا پڑے گا ان کے ویٹس کو. جو نہیں, پہلی بات تو یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں وائل دیر ایجز کمنگ آؤٹ آف دا بکٹ بھی. جی, پہلی بات تو یہ کہ ہم اب ایک تمام ورٹیکس کو دیکھ کے کریں, صرف اے ورٹیکس کے حوالے سے وہ ایجز وائل دیر آر ایجز کمنگ آؤٹ, فور لوپ لگائیں یا وائل لوپ لگائیں, اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم یہ کہیں گے وائل دیر آر ایجز کمنگ آؤٹ آف دا بکٹ بھی فرام ورٹیکس سے. صرف اتنی سی جو انوویشن ہے ہماری, اس سے ہی سارا یہ. اور اس کے بعد ہمیں ایک, جیسے آپ نے کہا, وہ اپڈیٹ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے آپ دیکھیے ناظرین, یہ آپ کے پاس الگوریتھم ہے جو ہمارا ماڈیفائڈ شارٹیسٹ پاتھ کا الگوریتھم ہے, جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وائل دیر آر ایجز کمنگ آؤٹ آف دا بکٹ بی فرام ورٹیکس اے. تو ایک تو یہ چینج آیا. اس کے بعد لاسٹ اسٹیپ میں دیکھیے کہ فار ایوری ایجز کمنگ آؤٹ آف بی فرام ورٹیکس جے, اور یہ ورٹیکس جے جو ہے یہ لاسٹ ہم نے بکٹ میں ڈالا ہے, اس کے حوالے سے ہم ایک نئی ایج لگائیں گے. جو ہم نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ ہم جو نئے راستے کھلتے جاتے ہیں اس کے کورسپونڈنگ ہم ایک ایج اے کے ساتھ لگاتے جاتے ہیں. یہ وہ والا اسٹیپ ہے جو ہم کرنے کی کوشش کریں, اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یا پھر آپ کے لیے یہ اب یہ تو کلیئر ہے, لیکن اب میں واپس جو کومل نے سوال پوچھا تھا اس کی طرف جاتا ہوں کہ ہم نے آؤٹ پٹ تو ایک گراف بھی کرنا ہے نا. آؤٹ پٹ ہم نے شارٹیسٹ اسپیننگ ٹری کرنا ہے, سوری اسپیننگ ٹری کرنا وہ بھی گراف ہے. وہ بھی گراف ہے. جی جی. تو یہ وہ پاتھ کس طرح ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ یہ تو ہم شارٹ کٹ بناتے جا رہے ہیں. تو ناظرین یہ بڑا اچھا سوال انہوں نے پوچھا ہے. میں اس کو تھوڑا سا پوسٹپون کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن یاسر نے یہ سوال پہلے پوچھ لیا, تو ہم اس کی طرف آتے ہیں. لیکن ذرا تھوڑا سا 1 منٹ ٹھہر جائیں. یہ دوبارہ سے میں وہی آپ کو ٹائم کمپلیکسٹی کے حوالے سے ذرا دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وائل دیر آر ایجز کمنگ آؤٹ آف بکٹ بی فرام ورٹیکس اے, تو یہ سارا کچھ جو ہے اب جو ایجز باہر نکل رہی ہیں بکٹ سے وہ پی سے زیادہ نہیں ہو سکتی,
اور جو لاسٹ اسٹیپ ہے وہ بھی ہمارا پی اسٹیپس میں ہو جاتا ہے. تو پی پلس پی 2p, اور یہ ریپیٹ کر لیں آپ اس کو پی دفعہ, تو پی اسکوئر سے زیادہ ہماری ٹائم کمپلیکسٹی نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں یاسر کے سوال کو تھوڑا سا اور ہم ڈیلے کر دیتے ہیں. آپ کومل اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہی تھیں کہ ہم نے شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری تو ہم نے پی کیوب کی جگہ پی اسکوئر میں نکال لیے. آپ اس کے بارے میں کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہی تھیں؟ اس کیس میں ہم شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری تو نکال چکے ہیں, تو ہم منیمم اسپیننگ ٹری کی اس میتھڈ سے نہیں نکال سکتے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ, اور یہ ناظرین یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے لرننگ کے حوالے سے, جو آپ کے ذہن میں بھی بار بار آنا چاہیے کہ ایک طریقے کو ہم اگر موڈیفائی کر سکتے ہیں اور اس کو پی کیوب سے پی اسکوئر بنا سکتے ہیں, تو جو اس سے ملتا جلتا الگوریتھم ہے اسپیننگ منیمم اسپیننگ ٹری نکالنے کا, وہاں پر بھی یہی صورتحال تھی کہ پی کیوب اس کی ٹائم کمپلیکسٹی تھی, اور ہم ایجز جو بکٹ سے باہر نکل رہی تھیں ساری کی ساری ایجز وہ ہم دیکھتے تھے. وہاں پر بھی انجن وہی تھا کہ ساری ایجز جو باہر نکل رہی ہیں وہ پی اسکوئر کے پروپورشنل ہیں یا کیو کے پروپورشنل ہیں, اور جب ہم اس میں سے منیمم ایج نکالتے ہیں تو اس میں پی اسکوئر ٹائم لگ جاتا ہے, اور اس کو پی دفعہ جب کرتے ہیں تو وہ پی کیو. تو اگر ہم شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری کے اندر, یہ کومل کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے کہ اگر ہم شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری کو پی کیوب سے پی اسکوئر پہ لا سکتے ہیں تو منیمم اسپیننگ ٹری کو بھی ہم ضرور لا سکتے ہوں گے. اور یہ چیز آپ کو بھی سوچنی چاہیے. دیکھیں اس کے بارے میں وہ کیا چینج کریں ہم منیمم اسپیننگ ٹری الگوریتھم کے اندر کہ ہمارے پاس ماڈیفائڈ منیمم اسپیننگ ٹری الگوریتھم آ جائے جس کی ٹائم کمپلیکسٹی اسی طرح سے پی کیوب سے پی اسکوئر ہو جائے, یا وہ جو انجن چل رہا تھا اس کی پی اسکوئر سے, یا جو نمبر آف ایجز باہر نکل رہی تھی بکٹ سے وہ پی اسکوئر سے پی ہو جائے. تو وہ بالکل اسی طرح ہی ہے اس میں, آپ دیکھیے. اور وہی چینج ہم اس میں کر رہے ہیں کہ ایجز کمنگ آؤٹ آف دا بکٹ بی فرام ورٹیکس سے, تو ہم گراف کو ماڈیفائی کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس میں یاسر آپ نے ابھی سوال پوچھا تھا کہ اس میں ہم کوئی ایکسٹرا میموری تو ایڈ نہیں کر رہے, اس میں کوئی ایکسٹرا میموری استعمال نہیں ہو رہی. جو ایڈجسنسی میٹرکس ہے اس میں تو بالکل ہی کوئی چیز ایکسٹرا استعمال نہیں ہو رہی, اس میں تو پہلے سے باکسز پہلے سے موجود تھے اور وہ باکسز میں اضافہ. اگرچہ ایڈجسنسی لسٹ اگر آپ لگا رہے ہیں تو اس میں ایک ہی جو ایڈجسنسی لسٹ ہے وہ پوری فل اپ ہو جائے گی, اور اس میں جب پوری فل اپ ہو جائے گی تو اس میں پی انٹریز یا P-1 انٹریز آ جائیں گی. تو اس میں کوئی کمپلیکسٹی میں تو پھر بھی ٹائم کمپلیکسٹی یا اسپیس کمپلیکسٹی میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوگا. یہ آپ دیکھیں کہ یہ منیمم اسپیننگ ٹری الگوریتھم کا جو ماڈیفائڈ طریقہ ہے وہ کس طریقے سے چل رہا ہے. ہم ایک ورٹیکس کو, کسی بھی ورٹیکس کو اسپیننگ ٹری منیمم اسپیننگ ٹری کے اندر ہم کسی بھی ورٹیکس سے شروع کر سکتے ہیں. ہم نے اے سے شروع کیا, اس کے بعد بی ہم نے ڈال دیا, اور بی کے بعد ہم نے پہلے دیکھا کہ اے سے جو ایجز باہر نکل رہی تھیں ان میں سے منیمم سلیکٹ کی, وہ بی کی طرف جا رہی تھی. یہ وہی گراف ہے ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے جب بی اندر چلا گیا تو اب ہم نے جو بی سے ایجز باہر نکل رہی ہیں, بی سے ایک ایج 2 کی باہر نکل رہی ہے, بی سے ایک ایج 3 کی باہر نکل رہی ہے, تو اب ہم اے سے ایج ایڈ کر دیں گے سی کی طرف جس کا ویٹ 2 ہوگا. یہ فرق ہوگا صرف اس میں اور شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری میں کہ جو بی کا ڈسٹینس ہے وہ اس میں ایڈ نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں ناظرین کہ ہم نے ایک ایج اے سے سی ڈائریکٹ ایج ایڈ کر دی ہے. یہ ڈائریکٹ ایج شو کرتی ہے کہ اصل میں ہم بی سے ہو کے جا رہے ہیں اس طرف, لیکن ہم نے صرف 2 ایڈ کیا, اور ہم نے ایک ڈائریکٹ ایج اے سے ڈی کی طرف ایڈ کی ہے جس کا ویٹ 3 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اے سے ڈی پر بی کے تھرو ہو کے جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم ایجز ایڈ کرتے جا رہے ہیں اے کے ساتھ, جو یہ شو کرتی ہیں کہ ہم اے سے ان ورٹیسز پہ جا سکتے ہیں, ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے لیکن انڈائریکٹلی جا سکتے ہیں. اور جب ہم نیکسٹ ٹائم چیک کرتے ہیں کہ کون سی ایج منیمم ہے تو پھر ہم صرف وہ والی ایجز کنسیڈر کریں گے جو اے سے باہر نکل رہی تھی, جو بکٹ سے باہر نکل رہی تھی لیکن جو اے سے باہر نکل رہی. تو ہماری ٹائم کمپلیکسٹی اسی وجہ سے, انہی ریزنز کی وجہ سے پی اسکوئر کی بجائے پی ہو جائے گی, اور یہ جب پی دفعہ ریپیٹ ہوگا تو یہ پی اسکوئر ہو جائے گی. تو آپ کا کومل, آپ کا جو سوال تھا بڑا ریلیونٹ تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری یا اسپیننگ ڈسٹینسز یا شارٹیسٹ ڈسٹینسز کا جو الگوریتھم تھا اس کو اگر آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ پی کیوب سے پی اسکوئر ہو جائے, تو منیمم اسپیننگ ٹری کے الگوریتھم کو بھی آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں اور وہ بھی پی اسکوئر ہو جائے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم یاسر کے سوال کی طرف بھی آئیں گے, لیکن اب ہمارے پاس ایک اور بھی ساتھ مواد موجود ہے, اور وہ یہ کہ منیمم اسپیننگ ٹری کے حوالے سے بھی یاسر کا
سوال جو ہے وہ ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری کے حوالے سے بھی اور منیمم اسپیننگ. لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو طریقہ ہم نے ڈسکس کیا ہے اور آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے گراف سے شروع کیا تھا. ہم شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے تھے یا شارٹیسٹ ڈسٹینسز نکالنا چاہ رہے تھے, اور جو نیلا والا گراف آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ہم منیمم اسپیننگ ٹری نکالنا چاہ رہے تھے. جب ہمارا وہ الگوریتھم ماڈیفائڈ الگوریتھم کی بات کر رہا ہوں میں, جب وہ چل کے ختم ہو گیا تو آپ دیکھیے کہ ایک ہی ایجز اب سارے ورٹیسز سے لگ گئی ہیں. اور شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری جب ہم نکالنا چاہ رہے تھے, جو یلو گراف ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اے سے جو جی پہ ایج جا رہی ہے وہ اس کا شارٹیسٹ پاتھ کا ڈسٹینس بتا رہی ہے ہمیں. جو اے سے آئی کی طرف ایج جا رہی ہے وہ اے سے آئی کا جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ اے سے ڈائریکٹ ایج ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شارٹیسٹ ڈسٹینس آف اے ود آئی از 10. تو کومل اس میں اچھی بات کیا ہوئی کہ ٹائم کمپلیکسٹی آپ کہہ رہے کم ہیں, ہو گئی ہے. ٹائم کمپلیکسٹی پی کیوب سے پی اسکوئر ہو گئی ہے. اسی طرح منیمم اسپیننگ ٹری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کو اے سے جو جی پہ ایج جا رہی ہے وہ کیا شو کر رہی ہے یاسر, اگر ہم نیلے گراف کو دیکھیں؟ رائٹ, وہ شو کر رہی ہے کہ جو اے سے جی کا جو ایکچوئل پاتھ ہے اوریجنل گراف میں اس کا سمڈ ویٹ کیا تھا. اے سے جی کی طرف جو پاتھ تھا, جو پاتھ تھا, یا دوسرے الفاظ میں یہاں پہ پاتھ لینگس کی تو امپورٹنس نہیں ہے نا, ہم اسپیننگ ٹری منیمم اسپیننگ ٹری. تو اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں ناظرین, تو اے سے جو ایجز باہر نکل رہی ہیں ان سب ایجز کو اگر ہم سم کر دیں رائٹ, تو وہ کیا ہوگا کومل؟ وہ ہمارا اسپیننگ ٹری کا ویٹ ہوگا, منیمم اسپیننگ ٹری کا منیمم weight ہوگا. اسپیننگ ٹری کا تو ویٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے سے جو ایجز باہر نکل رہی ہیں ان سب کو اگر ہم تو منیمم اسپیننگ ٹری کا ویٹ ہوگا ہمارا, وہ منیمم اسپیننگ ٹری تو نہیں ہوگا نا. اسی طرح شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری میں جو آپ نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارے پاس پاتھس نہیں آئے, رائٹ, ہمارے پاس ڈسٹینسز آ گئے ہیں. رائٹ, ہمیں ہر ورٹیکس کا اے کے حوالے سے, اے کے رسپیکٹ سے ہمیں ڈسٹینس پتہ چل گیا ہے, اور یہ ہمیں کم ٹائم میں پتہ چل گیا. سو واٹ از گڈ اباؤٹ دس از کہ پی اسکوئر ٹائم کے اندر ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ شارٹیسٹ ڈسٹینسز کیا تھے یا منیمم اسپیننگ ٹری کا ویٹ کتنا تھا. کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ منیمم اے کی ہم ایجز اگر سم کر لیں تو وہ منیمم اسپیننگ ٹری کا ویٹ آ جائے گا. لیکن سپوز کہ اے سے ایک ایج تھی جو کہ بہت موٹی تھی, وہ ویٹ بہت زیادہ تھا, اور انفیکٹ وہ استعمال نہیں ہوئی, ہم نے ایک اور پاتھ کے ذریعے وہاں پہنچ سکتے تھے, تو منیمم اسپیننگ ٹری کے اندر وہ استعمال نہیں ہوئی. تو لیکن وہ پھر بھی ہم سم کر لیں گے نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ اس الگوریتھم کو چلا رہے ہوں گے تو اگر اے سے جی کی ایج بہت موٹی تھی اور اس کی ویلیو 100 تھی یا بہت زیادہ تھی, تو اگر ہم اے سے منیمم اسپیننگ ٹری جب بننا شروع ہوگا تو اے سے ہو سکتا ہے ہم بی پہ جائیں اور بی سے پھر ہم جی پہ جائیں. تو یہ والا جو اے سے بی اور بی سے جی کا راستہ, اگر یہ منیمم اسپیننگ ٹری کا حصہ ہے, اس کا ویٹ اگر 3 ہوگا تو وہ 100 والا جو ویٹ تھا وہ 3 سے ریپلیس ہو جائے گا. آئی سی, ٹھیک. تو ناظرین یہ دیکھیے کہ یہ ہم نے دیکھا کہ ٹائم کمپلیکسٹی اس کی کم ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ابھی یاسر نے بھی کہا کہ ہمیں کچھ نقصان بھی ہوا ہے اس ایفیشنسی کو اچیو کرنے کا, اور وہ نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس شارٹیسٹ ڈسٹینسز تو آ گئے ہیں ہر ورٹیکس کے رسپیکٹ سے, اے ورٹیکس کے رسپیکٹ سے, اے ورٹیکس کے حوالے سے, لیکن شارٹیسٹ پاتھس ہمارے گم ہو گئے, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے, اس لیے کہ ہمارے پاس جو فائنل گراف آیا ہے, جو فائنل شیپ آئی ہے, وہ اے ورٹیکس سے شارٹیسٹ ڈسٹینسز آئے ہیں, پاتھس نہیں ہیں, وہ نہیں مل رہے. اسی طرح منیمم اسپیننگ ٹری ہمارے پاس نہیں آیا, جبکہ ہمارے پاس منیمم اسپیننگ ٹری کا ویٹ آ گیا ہمارے پاس, اور وہ ویٹ کیا ہوگا اگر اے سے جو ایجز باہر نکل رہی ہیں ان کو آپ سم کر دیں تو وہ منیمم اسپیننگ ٹری کا. اسی طرح اگر شارٹیسٹ پاتھ کا جو ہم نے سالو کیا تھا اس میں سے اے سے جو ایجز باہر نکل رہی ہیں تو ان سب کو ایڈ کریں تو وہ شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری کا ویٹ آ گیا, لیکن ہمارے پاس پاتھس نہیں آئے اور نہ ہی منیمم اسپیننگ ٹری ہمارے پاس ملا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. وی ہیو فاؤنڈ شارٹیسٹ distances but we have lost shortest paths. We have found weight of the minimum spanning tree but we have lost the minimum spanning tree. ایسا ہوا کیوں ہے, اور یہ پہلے ایسا کیوں نہیں ہوا تھا؟ That's also an important question. اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. جب ہم پہلے والا الگوریتھم, یہ جو ماڈیفیکیشن ہم نے کی ہے اس کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے.
دیکھیں ناظرین یہ سلائیڈ آپ کو، جس میں ہم یہ ماڈیفیکیشن نہیں کرتے تھے، یعنی اب ہم بکٹ سے جو ایجز باہر نکل رہی ہیں، چاہے وہ اے سے نکل رہی ہیں چاہے وہ بی، ان ساروں کو دیکھتے تھے، تو پھر یہ پرابلم ہمیں پیش نہیں آتا تھا. یہ پرابلم اس وقت ہمیں پیش آیا کہ جب ایجز اے سے باہر نکل رہی ہیں اور ان میں سے کچھ ایجز ایسی ہوں گی جو ایکچوئل ایجز نہیں ہیں، جو ہم نے ڈال دی ہیں، اس وجہ سے یہ پرابلم پیش آ رہا ہے ہمیں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے، پیش آتا ہے ناظرین، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم وہ پاتھس، اور کومل آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا بھی، کہ وہ پاتھس ہم ریکور کیسے کر سکتے ہیں، یا منیمم اسپیننگ ٹری، اگر ہم اسپیننگ ٹری کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہم اسپیننگ ٹری کیسے ریکور. پہلے پاتھس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ پاتھس کیا ہم ریکور کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. ناظرین آپ دیکھیے کہ ہم نے ایک پرابلم سالو کرنے کی کوشش کی، کہ اس کو فاسٹ بنانے کی کوشش کی، تو ہم ایک اور پرابلم میں پھنس گئے ہیں. اس پرابلم کو ہم کس طرح سے اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے؟ کومل آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ ناظرین آپ بھی ذرا سوچنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ آپ اس کو خود سے سالو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا نہیں. جی آئی تھنک ہمیں چاہیے کہ ہم پاتھس کو ریکور کرنے کی بجائے ان کو ان دا بگننگ لوز ہی نہ کریں، یعنی ان کے انٹرمیڈیٹ ورٹیسز کو ہم کہیں اسٹور کر لیں. تو ناظرین کومل کی اس بات پہ ذرا آپ غور کریں کہ ہم یہ تو نہیں کریں گے کہ ہم اس طریقے کو ہی چھوڑ دیں، اس سے پھر واپس کمپلیکسٹی پی کیوب ہو جائے گی. لیکن ہم جس رستے سے چل کے ہم کہیں پہنچ رہے ہیں، اس رستے کو اگر کسی طریقے سے ہم سٹور کر لیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ میموری تھوڑی سی اور بڑھ جائے گی، اور تو نہیں کہنا چاہیے، میموری بڑھ جائے گی. اس وقت تک تو ہمارے پاس صرف ایک بولین ارے ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کون سا ورٹیکس بکٹ کے اندر ہے اور کون سا ورٹیکس بکٹ کے باہر ہے، اور ہم یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اے ورٹیکس سے کتنی ایجز باہر نکل رہی ہیں. تو ابھی تک تو ہم نے میموری کو نہیں بڑھایا تھا. تو اب آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں، اور یہ اب ہم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ایک ارے جس کا سائز پی ہوگا وہ ہمیں یہ انفارمیشن دے دے گی، یہ انفارمیشن پرووائڈ کر دے گی کہ کس طریقے سے شارٹیسٹ پاتھ ہم دوبارہ ریکور کر لیں گے، اور کس طریقے سے منیمم اسپیننگ ٹری بھی شاید ہم دوبارہ ریکور کر سکیں. ناظرین یہ دیکھیے، یہ ذرا غور کیجئے کہ ہم اس کو پیرنٹ ٹیبل کہتے ہیں، کہ ورٹیکس اے ہم نے بکٹ میں ڈالا، اور ورٹیکس اے سے جو ایجز جا رہی ہیں وہ ایف کی طرف جا رہی ہے، وہ بی کی طرف جا رہی ہے، وہ کے کی طرف جا رہی ہے. تو اس کا مطلب اے جو ہے وہ سارٹ آف اے گرینڈ پیرنٹ بن گیا ان ورٹیسز کا. اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا، جیسا کہ پہلے ہم کرتے ہیں کہ ہم نے جو منیمم ایج تھی وہ سلیکٹ کی اور اس کو بکٹ میں ڈال دیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے کورسپونڈنگ جو ایجز تھیں وہ اے میں ڈال دیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیا کہ بی سے ہم سی پہ جا سکتے ہیں، تو ہم نے سی کا پیرنٹ بی کو بنا دیا، اور ہم نے ڈی کا پیرنٹ بھی ہم نے بی کو بنا دیا. تو ناظرین یہ دیکھیے، یہ پیرنٹ ٹیبل ہم کس طرح سے بناتے جا رہے ہیں. ہم نے صرف اتنی سی انوویشن کی ہے، یا اتنا سا اضافہ کیا ہے، یا اتنی سی پرائس پے کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ آگے بڑھتا جائے گا. یہ پیرنٹ ٹیبل آگے چلتا جا رہا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ دیکھیں پہلے بکٹ کے اندر صرف ایک ورٹیکس تھا، پھر دو ورٹیسز ہوئے، پھر تین ہوئے، اور آخر میں جا کے تو اب آپ ناظرین دیکھیے کہ ہمارا شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری جو تھا، یہ سوال تو ابھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے ایک پیرنٹ ٹیبل کا اضافہ کیا، اس سے ہمیں واقعی ہم ریکور کیسے کریں گے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ماڈیفیکیشن اب کیا ہوئی ہے، تو وہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک چھوٹی سی ماڈیفیکیشن آپ کو کرنی پڑے گی لائن 5 کے اندر، جس میں ہم پیرنٹ آف کے، اور یہ آپ میں خود سے کر سکتے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ خود سے اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں کہ ہو کیا رہا ہے، اور اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہوں گی وہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ ایک گراف تھا، جو گراف ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں. ہم اے سے ڈسٹنسز نکالنا چاہ رہے تھے، سارے ایج ویٹس پازیٹیو ہیں، ہم تمام ورٹیسز کے شارٹیسٹ ڈسٹنسز اے سے نکالنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے وہ گراف ہے جو ہمیں فائنلی ملا. اے سے ہم اب ساری ایجز ہم نے انسرٹ کر دی ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں پیرنٹ ٹیبل بھی مل گیا. سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ کس طریقے سے ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے، یہ جو آؤٹ پٹ تھی ہماری، ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ہم شارٹیسٹ ڈسٹنسز تو ہمیں مل گئے ہیں، ہم شارٹیسٹ پاتھس کیسے ریکور کریں گے. تو وہ ناظرین اب آپ دیکھیے، یہ سوال تھا ہمارا کہ آپ یہ دیکھیے آپ کے پاس پیرنٹ ٹیبل ہے، اس پیرنٹ ٹیبل میں آپ کہیں سے بھی شروع کر دیں، اے کا تو کوئی پیرنٹ نہیں ہے،
اے سے تو ہم نے شروع کیا تھا، اے سے ہم نے ڈسٹینسز نکالنے تھے. بی سے کا پیرنٹ اے ہے تو جو بی سے اے والی ایج تھی اس کو ریڈ کر دیں. سی کا پیرنٹ بی ہے اس ایج کو بھی ریڈ کر دیں. ڈی کا پیرنٹ بھی بی ہے تو جو بھی پیرنٹ ٹیبل کے اندر ایجز تھیں ان کو ریڈ کر دیں اور باقی ایجز کو بھول جائیں. آپ کے پاس شارٹیسٹ پاتھ مل جائیں گے آپ کو اس طریقے سے. یہ آپ کے سامنے میں باقی ایجز کو اگر ڈیلیٹ کر دوں تو یہ آپ کو نظر آئے گا گراف. اور اگر میں اس پہ ڈائریکشن بھی ڈال دوں، اس لیے کہ پیرنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکشنز ہیں. اگر کوئی کسی کا پیرنٹ ہے تو وہ اس کا بیٹا تو اس کا پیرنٹ نہیں بن سکتا. اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ اگر میں یہ ڈائریکشنز ڈال دوں تو اگر آپ کے سے شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کو یاد ہوگا یہ ہم نے پاتھس نکالنے میں بھی یہ پیرنٹ ٹیبل اور یہ اسی طرح کی گرافس بنانے کی کوشش کی تھی. آپ ذرا اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا. اگر ہم کے سے شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں تو وہ صرف ایک ہی راستہ ہوگا. یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کے سے آپ سی پہ جائیں گے، سی سے بی پہ جائیں گے، بی سے اے پہ جائیں گے. صرف ایک راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے اینڈ وچ از دا شارٹیسٹ ڈسٹینس اینڈ شارٹیسٹ پاتھ آلسو. تو اس طریقے سے آپ یہ پاتھس بڑی آسانی کے ساتھ ریکور کر سکتے ہیں ایک پیرنٹ ٹیبل بنانے کے بعد. یا پھر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ میرے خیال میں کہ جو آپ نے بتایا اس کے اندر ڈیٹیلز کے اندر کافی کمپلیکیشنز چھپی ہوئی ہیں، تو میں اس کے بارے میں سوچ کے اس کے بعد آپ کو ویلکم بیک وتھ مائی کوسچن ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے. تو ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے ہم ٹائم کمپلیکسٹی کم کر سکتے ہیں شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری نکالنے کی اور منیمم اسپیننگ ٹری نکالنے کی پی کیوب سے پی اسکوئر، اور کس طریقے سے پیرنٹ ٹیبل کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد ہم شارٹیسٹ پاتھس بھی ریکور کر سکتے ہیں. ڈسٹینسز تو ہمارے پاس پہلے سے آ ہی گئے تھے اور منیمم اسپیننگ ٹری بھی ریکور کر سکتے ہیں. منیمم اسپیننگ ٹری کا ویٹ ہمارے پاس پہلے سے آ گیا تھا. آپ کو یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ میننگ فلی یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈ ہوئی ہیں یا نہیں؟ تو اس کے لیے ناظرین ہم ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے اور آپ اس کا جواب دینے کی کوشش کیجیے گا. نیکسٹ ٹائم اگر آپ اس کا جواب نہیں دے سکے تو ہم اس کو دوبارہ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. یاسر کی کمپلیکیشن بھی ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. سوال یہ کہ ہم نے شارٹیسٹ پاتھ نکالے پی اسکوئر کے اندر، ڈسٹینسز بھی نکالے اور شارٹیسٹ پاتھ بھی نکالے. اب آپ امیجن کریں کہ ایک بائی ایئر کا نیٹ ورک ہے. لاہور سے میں مختلف شہروں میں جانا چاہتا ہوں، میں کوئی سامان بیچنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے کراچی یا یہاں سے فیصل آباد یا یہاں سے اسلام آباد یا یہاں سے ساؤتھ وزیرستان میں اگر جاتا ہوں تو مجھے شارٹیسٹ ڈسٹینس ملنا چاہیے، کم سے کم پیسے ملنے چاہیے. ہو سکتا ہے پاکستان سے باہر بھی میں جا رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی میری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو نمبر آف فلائٹس ہیں وہ کم سے کم ہونی، یا نمبر آف ایجز جو آ رہی ہیں بیچ میں وہ کم سے کم ہونی چاہیے. اور یہ ایک بڑی جینون سی ریکوائرمنٹ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں بار بار جہاز تبدیل کروں. ایک جہاز جو ہے وہ ہم ایک ایج سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا ایک سڑک کو ہم ایک ایج سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میں بار بار اس کو چینج کروں. تو میں چاہوں گا کہ کچھ پرابلم میرا اس قسم کا ہو کہ میں شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہا ہوں ایک خاص جگہ سے، ایک گراف کے اندر، ویٹڈ گراف کے اندر سے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ جو ایج لینتھ ہے وہ 1 سے زیادہ نہ ہو. یہ تو بڑا ایک ایکسٹریم کیس ہو سکتا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا جنرلائز کرنے کی کوشش کریں کہ میں شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہا ہوں سچ دیٹ کہ جو ایج لینتھس ہیں، ایک تو ویٹس ہیں ایجز کی، یاسر آپ سمجھ رہے نا، ایک تو ویٹس ہیں، ایک ایج لینتھس ہیں. ایج لینتھس کورسپونڈ کرتی ہیں کہ کتنی فلائٹس مجھے چینج کرنی پڑتی ہیں. تو اگر ایج لینتھ 2 سے زیادہ نہ ہو کہ مطلب 2 فلائٹس مجھے یہاں سے تہران جانے کے لیے یا یہاں سے پشاور جانے کے لیے، اسلام آباد اور پشاور، تو وہ اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو اب آپ یہ پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ آپ کیا چینجز کریں گے اس کے اندر؟ جو ہم نے الگورتھم ڈسکس کیا شارٹیسٹ پاتھ کا، اس میں کیا چینجز کرنی پڑیں گی کہ آپ یہ سالو کر سکتے ہیں؟ ناظرین میرے خیال میں آپ کو بریتھ فرسٹ سرچ دوبارہ سے سوچنی پڑے گی اور اس کے بارے میں، اور اس الگورتھم کو بھی دوبارہ سوچنا پڑے گا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ یہ کس طرح سے کمبینیشن بنتا ہے ان دونوں کا. اور یہ جنرل پرابلم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ فائنڈ شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری سچ دیٹ دی ایج لینتھ از ناٹ مور دین کے، جبکہ کے جو ہے وہ پی سے کافی چھوٹا ہے. تو اس پرابلم کے بارے میں آپ ذرا سوچیے گا کہ کس طریقے سے یہ پرابلم آپ سالو کر سکتے ہیں. اگر آپ نے واقعی جیسا کہ کومل نے ابھی کہا کہ میننگ فلی انڈرسٹینڈ کیا ہے جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا، تو پھر آپ اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کو بھی سوچ سکتے ہیں، اس کو بھی انوویٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے بریتھ فرسٹ سرچ کو بھی صحیح طریقے سے سمجھا،
اگر آپ نے یہ جو ڈائیکسٹرا سے ملتا جلتا الگورتھم ہم نے ڈسکس کیا تھا، یا جو اس کا لاسٹ ورژن تھا وہ تو تقریباً ڈائیکسٹرا کے بہت قریب تھا، اس کو آپ نے صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی تھی، تو یقیناً آپ اس پرابلم کو بھی صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ یاسر نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ اس میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں، وہ ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ان تمام مسائل جو ہم نے آج ڈسکس کیے اور جو سوال اٹھائے ان کو آپ انجوائے کریں گے، گھر جا کے مزید ڈسکس کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، سوچیے گا اس کے بارے میں، ہو سکتا ہے آپ زیادہ بہتر سولوشن اس کا، ہماری نسبت زیادہ بہتر سولوشن نکالنے کے قابل ہو جائیں۔ ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اشرف اقبال کو اجازت دیجیے، یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے، کومل سید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔